ویسے مفتی صاحب پرسنل سوال ہے، لیکن آپ کی پہلی شادی آپ کی اپنی مرضی سے تھی یا ماں باپ کی رضامندی والدین سے؟ ماں باپ. اور دوسری بھی؟ دوسری میں تو شادی کسی کی مرضی سے نہیں ہوئی، کہاں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دوسری میں تو سارا پورا ماحول آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کو فیس کرنے کے لیے جگرا چاہیے. بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. لیکن یہ اویس بھائی، یہ ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں، لیکن میں مفتی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جس سوسائٹی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں دوسری شادی کو حرام تک سمجھا جا رہا ہے. جی ایسے ہی. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اگر آپ مجھے پرمیشن دینا. ایک دفعہ کوئی بی بی سی کے نمائندے تھے، اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے یہاں، تو ان کے سامنے یہ بحث چھڑ گئی. جی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کی. میں نے ان کو میں نے کہا میں 5 منٹ ایک بات کروں گا اور اس کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. میری 2 وائف الحمدللہ طلاق یافتہ ہیں، جن کے پہلے سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے جب ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ان کے والدین کے ہاں، تو ان کے والدین نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یہی کہہ کے کہ آپ دوسری کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں. لیکن 6 مہینے بعد وہ ایگری ہو گئے. اچھا. اور ایگری اس بیس پہ ہوئے کہ بھائی آپ سے بہتر ہمیں کوئی کنوارا نہیں مل رہا، کیونکہ طلاق یافتہ بھی ہیں، پہلے سے اولاد بھی ہے. تو میں نے کہا بہرحال وہاں میری شادی ہو گئی الحمدللہ، میری ان سے اولاد ہے اور اچھی زندگی گزر رہی ہے، اللہ آئندہ بھی گزارے. آمین. اس کے بعد میں نے تیسری شادی کی، وہاں بھی یہی پرابلم تھی، طلاق یافتہ تھیں، ان کے والدین بھی ایگری نہیں تھے، لیکن وہ ایگری ہو گئے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں انہوں نے نہ میری کوئی کتاب پڑھی اس موضوع پر، نہ میری کوئی تقریریں سنی، اور میں مزید دلچسپی کی بات، میں سفید پگڑی اور میرے جو سسر تھے وہ گرین پگڑی والے تھے. اچھا. صحیح ہے نا، مسلک کا بھی ایک فرق آ رہا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے اس نظریے کی بیس پہ نہیں، انہوں نے ضرورت کی بیس پہ. تو میں نے ان سے کہا جو بی بی سی کے نمائندے تھے کہ جس کو ضرورت ہوگی نا اس کو یہ اسلام کا 4 شادیوں والا فلسفہ سمجھ میں آئے گا. صحیح ہے. جن خواتین کو ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب اگر آپ کسی مرد کو دوسری تیسری سے روک دیتے ہیں تو اس میں مرد کا نقصان نہیں ہے، ان خواتین کا نقصان ہے جن کے گھر بسانے کی ان کو ایک امید ہوئی تھی اور آپ نے ان سے وہ امید چھین لی. یا تو آپ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ انتظام کریں نا. اگر انتظام ہوتا تو مجھے بتائیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کسی پہلے سے میرڈ آدمی کو کیوں دے گا؟ صحیح بات. وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اسلام کا نظریہ ہے، وہ اس لیے دے رہے کہ بھائی ان کی ضرورت ہے. صحیح بات. ان کے خیال میں ان کے لیے اس سے بہتر نہیں ہے. صحیح بات. تو آج بہت ساری خواتین، یعنی مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری بیوی بھی تو عورت ہی بنتی ہے نا. وہ کیوں کسی ایسے مرد کی سیکنڈ بیوی بن رہی ہے، دوسری وائف بن رہی ہے کہ جس کے لیے میں پہلے سے عورت ہے؟ ظاہر ہے اس کو کنوارا نہیں مل رہا ہوگا. صحیح. تو یہ اسلام نے ایک ضرورت کی بیس پہ ایک یعنی مرد کو ایک اجازت دی ہے کہ آپ نکاح کریں. ٹھیک ہے. جن کو ضرورت ہوگی ان کو سمجھ میں آئے گا، جن کو نہیں ہوگی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی.